تو اللہ تعالیٰ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی فکر کرو، جو لوگ غلط راستے پر جا رہے ہیں وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے اگر تم خود ہدایت پر ہو، لہذا اپنی فکر کرو۔ اور ہوتا بھی یہ ہے کہ جب تک آدمی اپنے عیوب کی طرف نظر نہیں کرتا اس وقت تک دوسروں کے عیوب بہت نظر آتے۔ اور یہ بہادر شاہ ظفر مرحوم نے کہا تھا کہ تھے جو اپنی برائی سے بے خبر رہے اوروں کے ڈھونڈتے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائی پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ تو یہ جائزہ، خود احتسابی، اپنا خود احتساب کرنا، یہ دعوت ہے قرآن کریم۔ آج ہم لوگوں کی خرابی یہ ہے کہ اصلاحی تنظیمیں، اصلاحی جماعتیں اگر گنو تو گنتی سے اوپر ہے، لیکن معاشرے پر ان کے اثرات بہت کم ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ تصور کر رکھا، میں اگر اصلاح کا جھنڈا لے کے کھڑا ہوتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں دوسروں کی اصلاح کرنا، اصلاح کا آغاز دوسروں سے ہوگا، اپنی برائی سے بے خبر ہو جاتا۔ نتیجہ یہ کہ میری آواز میں کوئی تاثیر نہیں ہوتی، میرے پیغام میں کوئی اثر نہیں ہوتا، دل سے نہیں جو دل سے نکلنے والی بات ہوتی ہے وہ براہ راست دلوں پر اثر انداز ہوتی ہے، اور جو محض ایک تقریر کرنے کے شوق میں بات کہی جا رہی ہو وہ کان سے نکلتی ہے، دوسرے کان سے نکل جاتی، ایک کان سے داخل ہوتی ہے دوسرے کان سے نکل، دلوں سے پر اثر نہیں ہوتا۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ایک مجلس میں سینکڑوں انسان توبہ کرتے، کیوں؟ فرمایا حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی فرماتے ہیں کہ ان کے دل میں دوسروں دعوت کا جذبہ اور اپنی اصلاح کا جذبہ اس طرح ہو گیا تھا جیسے کہ انسان کی بشری حاجتیں ہوں، جیسے بھوک میں آدمی کھائے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی طرح وہ اپنی اصلاح کی فکر میں اور دوسروں کی اصلاح کی فکر میں کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ وہ لمبا چوڑا واز کیا جامع مسجد دہلی کے اندر، واز کرنے کے بعد نیچے اتر رہے تھے تو ایک دیہاتی بیچارہ دور سے بھاگتا ہوا آیا اور آ کے پوچھنے لگا کیا مولوی اسماعیل کا واز ختم ہو گیا؟ میں نے کہا ہاں بھائی ختم ہو گیا۔ کہا انا للہ، میں تو بہت دور سے ان کا بات سننے کے لیے آیا تھا، دیہات سے چل کے، میں افسوس ہے مجھے نہیں ملا۔ تو تم فکر نہ کرو، میرا ہی نام اسماعیل ہے، آؤ بیٹھو میں بتاتا ہوں میں نے کیا کہا۔ وہاں بٹھایا اور جو پورے واز کی باتیں تھیں وہ اکیلے آدمی کو اس کو سامنے سنا دی۔ لوگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا صاحب آپ نے بھی کمال کیا، ایک آدمی کی خاطر پورا واز دہرا دیا آپ نے۔ تو فرمایا کہ میں نے تو پہلے بھی ایک ہی کے لیے کہا، میں نے تو پہلے بھی ایک ہی کے لیے کہا تھا، تو اب بھی ایک ہی کے لیے کہا۔ دل میں تو یہ لگن لگی ہوئی ہے کسی طرح میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پہنچوں تو یہ کہہ سکوں کہ معذرتاً الی ربکم، کہ میں اپنے پروردگار کے سامنے یہ کہہ سکوں کہ میں نے جو کچھ میرے بس میں تھا وہ کر لیا۔ تو یہ جذبہ ہے در حقیقت کہ اگر ہمیں اپنی فکر پڑ جائے، جب اپنی فکر، اگر ہم جیسے ہماری حالت ہے کہ اپنی فکر تو ہے نہیں، دوسروں کے بیماریوں کی طرف توجہ ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی جو ہے وہ خود بیمار ہو اور اپنی بیماری کی تو فکر نہ کرے اور دوسروں کی بیماریوں کو دیکھتا رہے۔ تو یہ جب آدمی یہ سمجھ لے کہ جو بھی خرابی ہے وہ میری بیماری ہے اور اس کا علاج ضروری ہے، یہ فکر پیدا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں کر۔ اس کا راستہ کیا ہے، کس طرح یہ فکر پیدا ہو؟ تو جب قرآن نے کہا ہے کہ اپنی خبر لو، تو بھائی رات کو سونے سے پہلے اگر ہم میں سے ہر شخص اس بات کا جائزہ لے کہ صبح جب ہوئی تھی اور صبح سے لے کر اب تک جو وقت گزرا ہے اس نے میری زندگی کا ایک دن کم کر دی۔ یہ زندگی جو ہے نا اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی، یہ پتہ نہیں کب ختم ہو۔ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے وہ اس لیے دی ہے تاکہ آخرت کے لیے وہ سرمایہ بن، وہ سرمایہ دن بدن گھٹ رہا ہے۔ تو ہر روز رات کو بیٹھ کر اس کا جائزہ ہم لے لیا کریں کہ صبح سے لے کر جو وقت آیا تھا تو اس میں دیکھوں کیا میری عبادتیں کیسی ہوئیں، اس میں کمی کوتاہی تو نہیں ہوئی، میرے معاملات یعنی خرید و فروخت کے معاملات، روزی کمانے کے معاملات وہ کیسے ہوئے، حلال ہوئے کہ حرام ہوئے، اس میں کوئی عنصر حرام کا تو نہیں شامل ہوا، میرے اخلاق، لوگوں کے ساتھ برتاؤ، معاشرت، اس میں میری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچی، اور میرے دل میں تکبر، حسد، ریاکاری، نام و نمود، یہ بیماریاں تو نہیں پیدا ہوئی۔ اس کا جائزہ لے اور جائزہ لے کر پھر اس بات کا عزم کرے کہ آئندہ میں اپنی ان بیماریوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے قرآن کریم میں فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے ہر چیز کا نمونہ پیش کیا ہے، عبادات کا بھی، تجارت کا بھی، زراعت کا بھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زراعت بھی، کاشتکاری بھی کی ہے جرف کے مقام پر، تجارت بھی کی ہے اور اپنے دوسروں کے ساتھ معاشرت بھی فرمائی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ بھی رہے ہیں اور
دنیا کی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا نمونہ ہمارے